سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا۔ ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، اور بالخصوص موبائل فون کے استعمال سے بچ کر بیان سنوں گا۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک درخت جنت میں بنایا ہے، اس کے پھل جو ہیں وہ سیب سے بڑے ہیں اور انار سے چھوٹے ہیں، سافٹر دین بٹر، یعنی وہ مکھن سے زیادہ نرم ہیں اور شہد سے زیادہ میٹھے ہیں، اور ان پھلوں کی جو خوشبو ہے وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب اس خالی روایت کو پڑھیں تو منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ وہ کیسا پھل ہے کہ جس کا جناب ذائقہ جو ہے وہ نرم ہے، وہ مکھن سے زیادہ نرم ہے، خوشبو اس میں مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے، سائز اس کا بتا دیا کہ وہ سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، اور جس درخت میں وہ پھل لگے ہوئے ہیں مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ اس کی جو برانچز ہیں، اس کی جو شاخیں ہیں وہ موتیوں کی ہیں، اور اس کا جو تنا ہے وہ سونے کا ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ اس کے جو پتے ہیں، اس درخت کے جو پتے ہیں وہ پیلے کلر کے، زرد رنگ کے جو ہیرے ہیں، جیمز ہیں، جو خوبصورت پتھر ہیں، اس کے پتے بنے ہوئے ہیں۔ کیسا خوبصورت درخت اور کیسا پیارا پھل۔ اب سنو اے عاشقان رسول، ملنا کس کو ہے وہ پھل؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس درخت کے، اس شاندار درخت کے پھلوں کا حقدار ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اب جب جنت کے پھل ملیں گے تو جنت میں جائیں گے بھی تو صحیح نا، ہیں جائیں گے تو پھل ملیں گے نا۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہمیں جنت میں جانے کا راستہ بتا رہے ہیں کہ درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ اچھا، ایک اور خوبصورت بات، وہ عظیم آیت جو ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، عاشقان رسول بہت توجہ کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، اور اس آیت میں شاندار درود پاک کی ترغیب ہے جس کو آیت درود بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ عادت بنائیں، جب بھی آیت درود پڑھی جائے اس کے فوراً بعد درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود پڑھنے کا آرڈر ہے اس آیت میں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جو آیت درود ہے نا، علماء فرماتے ہیں یہ آیت درود بھی شعبان المعظم میں نازل ہوئی ہے، اور عاشقان رسول کے لیے جھومنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس مبارک مہینے کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ پھر کیوں نہ خوب درود پاک پڑھیں۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس موضوع پر میں نے کچھ مدنی پھول پیش کرنے ہیں وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر آج ہمارے معاشرے میں ایک بار پھر یہ عادت، یہ انداز واپس آ جائے جو اسلام کی خوشبو ہے، جو اسلام کا عطر اور اسلام کی اصل تصویر ہے، جو آج بہت دور دور تک نظر نہیں آتی، وہ عادت کیا ہے، وہ انداز کیا ہے،
ایک پہلے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن انطاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس ایک بار بہت سے مہمان آئے۔ رات جب کھانے کا وقت آیا، آپ کے پاس روٹیاں کم تھیں، اب مہمان زیادہ تھے، تو آپ نے کیا کیا کہ روٹیوں کے ٹکڑے کیے، وہ دسترخوان پر ڈال دیے اور وہاں سے چراغ کو اٹھا لیا، اندھیرا کر دیا۔ اور اب سب مہمان بیٹھے تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سب نے یہ سوچا کہ اب کھانا کھا چکے سارے، تو حضرت ابو الحسن انطاکی نے پھر چراغ واپس منگوایا، کافی دیر ہو گئی یہ سب کھا چکے ہوں گے۔ تو جب دیکھا تو پتہ چلا تمام روٹیوں کے ٹکڑے ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ یعنی ہر مہمان نے یہ سوچا کہ میں نہ کھاؤں، میرا بھائی کھا لے۔ ہر شخص کی یہ تمنا تھی، اس نے دیکھ لیا تھا کہ روٹی تھوڑی ہے، بندے زیادہ ہیں، اندھیرا تو ہو گیا ہے، چلو میں ویسے ہی ہاتھ چلاتا ہوں، میرا دوسرا بھائی کھا لے۔ مگر اس دور میں یہ عالم تھا کہ کسی نے بھی نہیں کھایا، دسترخوان پر ویسے کے ویسے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ مذہبی اجتماع بھی ہو، کھانا شروع ہو تو لوگ سلام کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ ہمیں یہ وہ عادت ہے جو اسلام کی خوبصورتی ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو، ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے گا بات کو، یعنی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، خواہش ہے، اور آقا فرماتے ہیں پھر اس خواہش کو روک کر وہ اپنے کسی دوسرے بھائی کو ترجیح دے دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور یہ ہم روز کر سکتے ہیں، ہم یہ بخشش کا پروانہ روز ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہی ہیں نا، فیملی کے ساتھ، آفس میں بیٹھ کر اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہم روزانہ پلاننگ کے ساتھ چاہیں تو ایثار کر سکتے ہیں کہ کھانا جیسے ہی دسترخوان پہ آیا میں تھوڑا سا اپنا ہاتھ روک لوں، بتاؤں نا کسی کو کہ میرے دوسرے بھائی کھا لیں، پہلے یہ نکال لیں، میری بھی خواہش ہے مگر یہ پہلے کھا لیں۔ پانی کا اگر ایک ہی گلاس ہے، ایک ہی جگ ہے، پانی بھر کے میں نے دوسرے بھائی کو پیش کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھی مل جانا ہے، لیکن اس کے دل میں خوشی بھی داخل ہو گئی، میرا رب بھی راضی ہو گیا۔ اسی کو ایثار کہتے ہیں۔ ایثار جو ہے نا میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ شریعت کو اتنا مطلوب ہے اور اتنا محمود ہے، اور ہمارے بزرگان دین کے اندر یہ اس طرح کوٹ کوٹ کر بھرا تھا کہ وہ اپنی چیزوں کو ایثار کیا کرتے تھے، دوسروں کا بھلا چاہتے تھے۔ مگر آج ایسا ماحول بن گیا ہے، ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، جناب میرا کام سیدھا ہو جائے، دوسرے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس مجھے بتاؤ میرا معاملہ سیدھا کیسے ہوگا۔ یہ اسلام نہیں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں۔ آپ نے حدیث سنی نا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک بار آپ بیمار ہو گئے۔ اب آپ کو پتہ ہے جب انسان بیمار ہونا اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا، تو اب کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی عجیب سی کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے، منہ کڑوا ہو، بخار ہو، بندہ کہتا ہے چلو یار یہ والی چیز کھانی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کئی دنوں سے پراپر کھانا نہیں کھایا تھا۔ آپ کا خادم حضرت نافع ان کا نام تھا، وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضرت کھانا کھا ہی نہیں رہے، ایک بار خود کہا کہ چلو آج مجھے بھنی ہوئی مچھلی کھلا دو۔ اب بیماری میں کبھی کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے، خادم محبت بڑی کرتا تھا، تلاش کی پورے مدینے میں، جا کر بڑی مشکل سے اس کو مچھلی ملی، تیار کر کے ریڈی کر کے پکا کر حضرت کی بارگاہ میں پیش کی۔ دروازے پر دستک ہوئی، کسی سائل نے کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ مچھلی اس سائل کو دے دو۔ وہ غلام کہتے ہیں حضرت آپ کو مچھلی کھانی تھی، سائل کو پیسے دے دیتے ہیں نا، کوئی اور چیز دے دیتے ہیں، اس نے مچھلی کا سوال تو نہیں کیا نا، اللہ کی رضا کے لیے کچھ مانگا ہے ہم کچھ اور دے دیتے ہیں۔ حضرت آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ نے کئی دنوں سے صحیح کھایا نہیں، پسند بھی آپ کی تھی، میں بڑی تلاش کر کے پورے مدینے میں گھوم کے لایا ہوں، آپ کھا لیجئے۔ آپ نے فرمایا دے دو اس کو۔ اب طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، حضرت وہ غلام ہی تھے نا، مچھلی اٹھائی اور اس فقیر کو دی، مگر وہ غلام تھے بڑے کمال کے، وہ اس فقیر کے پیچھے گئے، تھوڑا آگے جا کے کہا بھائی ایک منٹ رکو، یہ مچھلی واپس مجھے بیچ دو، بتاؤ کتنے پیسے لوگے۔ غلام نے پیسے دے کر اس فقیر سے پھر مچھلی کو خریدا، واپس خرید کر حضرت کے دسترخوان پہ رکھ دی، حضور اب کھا لیں۔ آپ نے کہا یہ کدھر سے آ گئی، ابھی تو فقیر کو دی تھی پھر کدھر سے آ گئی؟ کہا حضور دیکھیں آپ نے کہا میں نے اس کو دے دی، میں نے پھر جا کے پیسے دے کر خریدی ہے اس سے۔ آپ نے کہا جاؤ واپس دے کر آؤ، پیسے بھی نہیں لینا۔ ہاں اب پھر پزلڈ، حضور اب کیا معاملہ ہے، آپ نے ایک صدقے کا ثواب کما لیا، دوبارہ
اب جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے سبحان اللہ حدیث سنائی، وہی حدیث جو میں نے ابھی پڑھی، آپ فرماتے میں نے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو سنا ہے. نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے کہ کسی بندے کو کسی چیز کی خواہش ہو اور اپنی خواہش پر وہ کسی اور کو ترجیح دے دے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا. 1.5 درم کی مچھلی ہی تھی نا، لیکن تمنا مجھے ہے اور کھا کوئی اور لے، اللہ جنت دے دے. یہ سودا مہنگا نہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھیے میری بات کو. ہم روز یہ نیکی کما سکتے ہیں کہ اپنی پسند کی، اپنی ضرورت کی کوئی چیز اپنے بھائی کو دے دیں، اللہ آپ کو اس سے زیادہ دے گا. لیکن آج یہ مائنڈ سیٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. بدقسمتی سے ہو کیا رہا ہے کہ ہم خرچ بھی کرتے ہیں نا تو جو بچ گیا، جو کام کا نہیں، جو پھینکنے کے لیے ہے، جوتے گھس جائیں، پھٹنے لگے، یار اب یہ کسی غریب کو دے دو. کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، چلو مدرسے میں دیتے ہیں. رضائی، سردیاں آئیں، اپنی پرانی رضائی نکالی، اس میں سوراخ ہو گیا ہے، اوہو نئی رضائی لینی ہوگی، پرانی کیا کریں، وہ اللہ کے نام پہ دے دو. جو تمہارے کسی کام کی نہیں وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے. کھانا کھلایا، زبردست دعوت کی، اور طرح طرح کی ڈشز بنائی، مہمانوں کو بلایا، اب کھانا بچ گیا تو اللہ کے نام پہ یاد آیا کہ چلو کسی مزار پہ کسی مدرسے میں بھجوا دو. تمہیں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے لیے جب ہی یاد آیا. سوچئے نا، میں دل پر چوٹ کر رہا ہوں کہ جب بھی ہمارے کام کی کوئی چیز نہیں بچتی تب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا خیال لاتے ہیں. ہمارا دنیا کے ساتھ ایسا اٹیچمنٹ ہو گیا ہے، اتنی دل لگ گیا ہے. میں اب ایک اور بات کرنے جا رہا ہوں جس کو آپ میری بات کو یہ بھی ایکسیپٹ کریں گے. مثال کے طور پہ آپ جمعہ پڑھنے گئے مسجد میں، آپ کے سامنے ڈبہ آیا مسجد کا، جھولی آئی کہ جناب پیسے ڈالنے ہیں. آپ نے سوچا چلو یار آج سخاوت کے دریا بہا دیں، 100 روپے دیتے ہیں. اللہ کرے 100 روپے دیتے ہوں، لیکن چلیں آج سوچ لیا کہ 100 روپے دیتے ہیں. آپ نے پرس نکالا اپنا، اس میں 2 100 روپے کے نوٹ ہیں، ایک نیا کڑک اور ایک پرانا. سچ بتاؤ مسجد کے ڈبے میں کون سا والا نوٹ ڈالتے ہیں؟ کیا وہ نیا والا 110 روپے کا ہے؟ وہ بھی 100 روپے کا ہے. لیکن اللہ کی راہ میں دینا ہے نا، پرانا دینا ہے. کام کا اچھا نہیں لگ رہا یار، یہ نکل جائے تو اچھا ہے، کڑک والا رہے میرے پاس. اللہ اکبر. ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہے. یہ اللہ سے محبت ہے، یہ رب سے محبت ہے. تمہیں اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے کوئی چیز لینی ہے، پرسنلی اپنے لیے کوئی پین خریدنا ہے، کوئی کپڑے خریدنے ہیں، یار بیسٹ بتاؤ، اچھی چیز بتاؤ، کیونکہ میں یوز کروں گا، میرا لاڈلا میرا بچہ یوز کرے گا. تمہیں رب سے اتنی محبت ہے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئی تو جو میرے کام کا نہیں وہ اللہ کی راہ میں دے دو. اللہ کو ضرورت نہیں. ارے رب کریم ساری کائنات کو کھلانے والا ہے، مگر وہاں دل دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے کا مجھ سے پیار کتنا ہے، اس بندے کا مجھ پہ میرے ساتھ کنیکشن کتنا ہے. ساری زندگی نعمتیں میں کھلاتا رہا، جب یہ دنیا میں آیا تو بے لباس تھا، مگر آج نعمتیں دے دے کے اتنی نعمتیں دے دیں، اور جب اس کو میری باری پہ دینے کی باری آئی تو کیا نکال کے دے رہا ہے. یہ امتحان ہوتا ہے ہمارا. ایک اور چوٹ کرنے والی بات جس کو آپ وہ بھی ایڈمٹ کریں گے، کسی کے 4 بیٹے ہوں، 3 بیٹے ہوں، گھر میں میٹنگ ہوتی ہے، ارے بڑا بیٹا بڑا سمجھدار ہے اور اسکول کا سبق بھی بڑا یاد کرتا ہے، ارے یہ بڑا ذہین ہے، ایسا کرتے ہیں اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. دوسرا میں دیکھتا ہوں کہ گھر کے پرزے ورزے بھی ٹھیک کر لیتا ہے، ہر وقت کھلونوں سے بھی کچھ بناتا رہتا ہے، بڑا ٹیکنیکل مائنڈ لگتا ہے، اس بچے کو انجینئر بنائیں گے. تیسرا بیٹا دیکھتے ہیں نا سبق یاد کر رہا ہے، زبان میں بھی تھوڑی توتلاہٹ آ گئی ہے، یا پیر میں بھی تھوڑا اس کا لنگڑا پن ہے، سارا دن شرارتیں کرتا ہے. ایسا کرو یار اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں. یعنی ہم نے مدرسے میں بھی وہ بچہ دینا ہے جو ہمارے کام کا نہیں ہے. سوچئے پھر ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یار ہمیں علماء پراپر نہیں مل رہے، ہمیں وہ لوگ نہیں مل رہے جو معاشرے کی رہنمائی کریں، جو دنیا بھر کا ویژن رکھتے ہوں، جو لوگوں کی جناب صحیح رہنمائی کریں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج ہم نے اپنے مدرسوں کو را مٹیریل کیا دیا ہے؟ بچے کون سے دیے ہیں؟ سچ بتاؤ. اگر یہ ہوتا کہ میں یہ کہتا میرا یہ بچہ ہر معاملے میں ذہین ہے، ہر معاملے میں پہلے نمبر پر آتا ہے، کیوں نہ اپنے ذہین ترین بچے کو میں دین کا خادم بنا دوں، اس کو مدرسے میں بھیجوں، یہ مفتی بنے گا، ساری دنیا کی خدمت کرے گا. ہونا یہ چاہیے تھا نا. میں کہیں اور نکل گیا، میرا موضوع یہ نہیں ہے، مگر میں چوٹ کر رہا ہوں میرے آپ تمام اسلامی بھائیوں کو، اپنے آپ کو بھی ساتھ بول رہا ہوں. اللہ 4 پارے میں قرآن پاک کو تلاوت کرتے ہیں، تھوڑا سمجھیے بھی. 4 پارہ پہلی آیت رب کریم ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یہ پہلی آیت زبردست میسج ہے. رب فرماتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک
اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. یہی ایک بڑا ایشو ہے کہ ہم پیاری چیز نہیں خرچ کرتے, پسند کی چیز نہیں دیتے کسی کو. ایک صاحب ملے, وہ کہتے ہیں جناب پسند کی چیز تو ایک ہی ہوتی ہے, وہی دے دیا تو پھر کیا ہوگا. تو اس کو جواب یہ دیتا ہوں میں کہ تمہارے پاس ایک ہے, میرے رب کے پاس ایک نہیں ہے. تم ایک خرچ کرو, وہ تمہیں 12 عطا فرما دے گا. یہ کیوں سوچتے ہو اس کے خزانے ختم ہو گئے ہیں؟ تمہارے پاس ایک ہے نا, خرچ تو کر کے دیکھو, آگے بڑھ کر تو دیکھو, اللہ سے محبت کا اظہار کر کے تو دیکھو, پھر دیکھو وہ کریم کیسے اپنے خزانے کھولتا ہے. تو اب اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے, اس کے پیچھے جو مرکزی خیال ہے ایثار, کہ دوسروں کا بھلا, دوسروں کو تکلیف نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا یہ ہے. اسلام جیسا فلیکسیبل آسان مذہب کوئی اور نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں. اب دیکھیں نا, میں کسی کو پانی پیش کر دوں مگر اللہ میری بخشش کر دے, کیوں؟ اللہ کی رضا یہ ہے کہ بندہ بندے کے ساتھ پیار کے ساتھ رہے, محبت کے ساتھ رہے, تکلیف نہ دے. اسی لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ایک بڑا ڈفرنس کیا رکھا گیا. حقوق اللہ کیا ہیں؟ اللہ کے حقوق, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, اور جناب اللہ کی عبادت کرنا. ہم پر جو فرائض ہیں وہ کرنا ضروری ہیں, لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی شخص حقوق اللہ میں کوتاہی بھی کرے نا اور سچی توبہ کر لے, اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے. لیکن حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے. اگر بندے نے کسی پر ظلم کیا ہے, دل دکھایا ہے, مال دبایا ہے, ڈرایا ہے, دھمکایا ہے, تو قیامت کے دن جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا, اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا. اب یہ سوچنا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے. بعض لوگ نمازی ہوتے ہیں, روزہ دار ہوتے ہیں, عبادت گزار ہوتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. کوئی اس بیان سے شیطان ہے نا, اس بیان سے دوسری طرف لے جائے کہ چلو مولانا صاحب نے کہا ہے نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, حقوق العباد کا خیال رکھو. میں یہ نہیں کہہ رہا, بالکل نماز پڑھنی ہے, روزے رکھنے ہیں, اللہ کے حقوق اولین ہیں, ادا کرنے ہیں, لیکن حقوق العباد کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا. میں 5 وقت کا نمازی بھی ہوں اور صبح و شام لوگوں کو برا بھلا بھی کہتا رہوں, میں روزے بھی رکھتا رہوں اور دل بھی توڑتا رہوں, میں زکوٰۃ تو دیتا رہوں مگر جس کو زکوٰۃ دوں اس کو ذلیل بھی کرتا رہوں, اس کی تو اجازت نہیں ہے نا. آج میں آپ کو وہ حدیث سنانے جا رہا ہوں, کاش یاد ہو جائے. ایک ہی حدیث میں نبی پاک نے بہت زبردست میسج عطا فرما دیا. کونین کے والی فرماتے ہیں, من آذا مسلمن فقط آذانی. آقا فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی بلا وجہ شرعی, کسی مسلمان کو تکلیف دی, اس نے مجھے تکلیف دی. آقا فرما رہے ہیں, اور سنو آگے کیا فرماتے ہیں, ومن آذانی فقط آذ اللہ. جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. آج بندہ سوچتا ہی نہیں ہے بولتے وقت, یار غریب ہے نا, اس کی کیا ویلیو ہے, ملازم ہے, جو کہنا ہے ملازم کو کہہ دیتے ہیں, جتنا برا بھلا سارا غصہ ہی ملازم پہ اتار دیتے ہیں, یا تو ملازم پہ اتارتے ہیں یا بیچاری بیوی ہوتی ہے اس پر اتارتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں اس کے پاس دل ہی نہیں ہے. جو کہنا ہے صبح و شام آپ کے کاروبار میں کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا, کوئی بات بری لگ گئی, سارا غصہ اور گھر والوں پہ اتار دو یا اپنے ملازم پر اتار دو. ارے کیا ان کے پاس دل نہیں؟ وہ اللہ کے بندے نہیں؟ کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں اجازت مل گئی ہے کہ ہم جس کو جو چاہیں کہہ دیں, تاکہ کیونکہ وہ میرا ملازم ہے, اس کو ڈر ہے میرے سامنے بولے گا تو فائر کر دوں گا, نوکری سے نکال دوں گا؟ یاد رکھیے, میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کا دل دکھایا تو اس نے میرا دل دکھایا, جس نے پیسے والوں کا صرف دل دکھایا تو میرا دل دکھایا. نہیں, جس نے کسی مسلمان کا دل دکھایا, من آذا مسلمن, جس کو اب نہیں جانتے اس کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے. یہ ہے اسلام کی اصل. مگر آج تھوڑے پیسے آ جائیں, تھوڑا نام ہو جائے, تھوڑا مرتبہ مل جائے, بندے کے پیر ہی زمین پر نہیں رہ رہے ہوتے. جس کو دیکھو اس کے ساتھ جناب برا برتاؤ کرتا ہے. پھر لوگ کہتے بھی ہیں میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا, میرے آگے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا, میری بڑی بات ہے. آج تمہارا کوئی نہیں بگاڑ سکتا, آج تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, مگر یاد رکھنا ایک دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. اس دن اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا. سرور کائنات کی ایک اور حدیث پاک سنیے, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کوشچن کیا, بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, ذرا غور سے سنیے گا. اگر یہی سوال میں اتنے بڑے ہال میں اتنے سارے اسلامی بھائی ہیں یہاں بھی کروں تو آپ وہی جواب دیں گے شاید جو صحابہ کرام نے دیا تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ بتاؤ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور مفلس تو وہ ہے جو جس کے پاس درہم و دینار نہیں, پیسے نہیں, غریب ہے, وہی مفلس ہے. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں.
حدیث پاک کا مضمون ہے، آقا فرماتے ہیں مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا۔ اے میرے نمازی بھائیوں غور سے سنو، اے رمضان کے پورے روزے رکھنے والوں غور سے سنو، اے زکوٰۃ دینے والوں، حج کرنے والوں، عمرے کرنے والوں، بہت اچھی بات ہے، ضرور کرو، مگر سنو کون ہے ان کے والی، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز لے کر آیا، روزے لے کر آیا، زکوٰۃ لے کر آیا، مگر اس حال میں آیا کہ اسے گالی دی، اس پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، یعنی ساری زندگی حقوق العباد پامال کر کے آیا، نمازیں ہیں، روزے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، یاد رکھنا، وہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ آج جو کہتے ہیں نا میرا ملازم، لوگ کہتے ہیں آنکھیں نیچی کر کے بات کرو، ایسے بات کیسے کر رہے ہو، آواز کم کرو، اتنا روب جھاڑتے ہیں بیچارے غریب پر، وہ غریب مسکین بیچارہ بجا رہتا ہے، آج کر لو جو کرنا ہے۔ اس دن وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا کہ مولا اس سے میرا حق دلا، اس نے کتنے لوگوں کے سامنے مجھے گالی دی تھی، اے اللہ اس نے مجھے ذلیل کیا تھا، اے اللہ اس نے میرا مال دبایا تھا، میری زمین پر قبضہ کیا تھا، میرا مکان اس نے نہیں چھوڑا تھا، اے اللہ میرے پیسے نکلتے تھے، کہتا تھا جو کرنا ہے کر لو، تیرے پیسے میں نہیں دیتا، تو میرا جو بگاڑ سکتا ہے بگاڑ لے، اے اللہ میں کمزور تھا، میں کچھ نہ کر سکا۔ یاد رکھو میرے آقا فرماتے ہیں وہ سارے مظلوم کھڑے ہو جائیں گے، اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ میرا حق دلا دے، اے وہ لوگوں جو تنخواہیں پوری نہیں دیتے، اے وہ لوگوں جو مسلمانوں کا دل دکھاتے ہو، سنو۔ اب آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں انہیں دے گا، جس کو گالی دی ہوگی وہ نیکیاں لے جائے گا، جس کا مال دبایا ہوگا وہ نیکیاں لے جائے گا، جس کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا وہ نیکیاں لے جائے گا، مار دھاڑ کی ہوگی وہ نیکیاں لے جائے گا۔ اب نیکیاں ختم ہو جائیں گی مگر ابھی بھی مظلوم باقی ہوں گے، جس کی میں آپ کو بات بتاؤں، جس کی عادت بن جائے نا جھاڑنا، ڈانٹنا، طنز کرنا، وہ پھر نہ جانے کتنے لوگوں کا دل دکھا رہا ہوتا ہے، اس کی کنٹینیو عادت ہوتی ہے، بات بات پر جن کی طنز کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، کئی ایسے لوگ ہیں دنیا میں، آپ کو بھی واسطہ پڑا ہوگا کہ جب ان سے ملے طبیعت ہی خراب ہو جاتی ہے کہ یار جب ملو اس کے پاس طنز ہی ہوتا ہے، جب ملو اس نے بری بات ہی کرنی ہے، جب ملو اس نے گالی دے کر ہی بات کرنی ہے، تو اس بندے کو احساس نہیں کہ میں صبح و شام کتنوں کا دل دکھا رہا ہوں۔ آقا فرماتے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد بھی بندے باقی بچ جائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ فرمایا ان مظلوموں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے، یعنی پہلے نیکیاں ختم، اب لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے اور اب اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ نمازی روزہ دار ہوگا مگر جائے گا کدھر؟ جہنم میں، کیونکہ حقوق العباد پامال کیے ہوں گے۔ ہمیشہ بعض اوقات ہوتا کیا ہے، تھوڑی سی طاقت آ جائے نا تو انسان سمجھتا ہے میری مرضی ہے میں جو کروں، نہیں ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مرضی چلے گی، شریعت کی مرضی چلے گی، جو ہمیں حکم ہے اس کے مطابق لائف گزارنی ہوگی۔ مگر آج عجیب معاملہ ہے، خدا را ایسا نہ کیجئے، ایسی زندگی گزارو۔ میں بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی کسی کی ہائے نہ لینا، دعائیں لینا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دعائیں لیتے ہیں، جو لوگوں کے کام آتے ہیں، جو مشکلیں حل کرتے ہیں، جب لوگ انہیں دعائیں دیتے ہیں ان کے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ وہ لوگ دنیا میں بھی خوش رہتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ بڑا خیر خواہ تھا، بڑی مدد کرنے والا تھا، بڑا ساتھ دینے والا تھا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اتنی نفرتیں پھیلا کہ مت جانا کہ لوگ کہیں جان چھوٹ گئی، چلا گیا ہمیں تکلیف دینے والا، ایسا نہ ہو جائے۔ میں ایک واقعہ نہیں بھولتا، میں نے کتاب میں پڑھا، ایک کوتوال تھا، پولیس افسر کہہ لیں، ٹیکس وصول کرنے والا۔ آج کل بھی بہت سارے لوگ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، سارے پولیس والے ایسے نہیں ہیں، لیکن جو ہیں ایسے، یا جو ہمارے دوسرے بھائی ایسے ہیں۔ مچھلی فش مارکیٹ میں گیا اور وہاں جا کر اس نے ایک فریش فش دیکھی، مچھیرے کے ہاتھ میں تھی۔ مچھلی دکھاؤ، اس نے مچھلی دکھائی، اس نے مچھلی ہاتھ میں لی اور کہا بڑی تازہ مچھلی ہے۔ تو اس نے کہا صاحب اتنے 100 روپے کی، مثال کے طور پہ 500 روپے کی ہے۔ کہا ابھی ہم نے بھی پیسے دیے ہیں۔ مچھلی لی اور چلنا شروع ہو گیا، وہ چیختا رہ گیا بھائی میری مچھلی، میرے پیسے۔ کہا جاؤ ادھر سے، ہم پیسے نہیں دیتے۔ وہ تڑپتا رہ گیا، یہ ظالم شخص مچھلی گویا غصب کر کے گھر آنے لگا۔ اب راستے میں مچھلی چونکہ فریش تھی، تڑپ رہی تھی، اس پولیس والے کے انگوٹھے پر، کوتوال کے انگوٹھے پر کاٹ لیا۔ اب جب وہ گھر آیا، گھر والوں کو کہا کہ مچھلی پکاؤ، تو اب کیا ہوا کہ اس کے انگوٹھے پہ درد شروع ہو گیا، بڑا شدید درد۔
سوجنا بھی شروع ہو گیا. کہ چلو برابر میں ڈاکٹر بھی قریب ہے, ذرا اس کو دکھا دوں. ڈاکٹر کے بعد دوڑا گیا, ڈاکٹر صاحب انگوٹھے میں بڑا درد ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ انگوٹھے میں زہر پھیل گیا ہے, فوراً فیصلہ کرو, یہ انگوٹھا کاٹ لو ورنہ ہاتھ میں زہر پھیل جائے گا. کہا اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں صحیح کہتے ہوں گے, کاٹ دیں انگوٹھا. بڑے دل افسردگی کے ساتھ انگوٹھا کٹوایا, گھر آیا اور اب لیٹ گیا. بستر پر لیٹا تو ہاتھ میں درد شروع ہو گیا. کروٹیں بدلتا رہا, درد بڑھتا رہا. پھر دوڑا ڈاکٹر صاحب کے پاس, حضور یہ دیکھیں اب ہاتھ میں بھی درد ہو گیا ہے. کہا یار تجربہ ناکام ہو گیا, تمہارے سے تھوڑی دیر ہو گئی, یہ ہتھیلی میں بھی زہر پھیل گیا ہے, جلدی فیصلہ کرو, اسے کٹوا لو ورنہ یہ پورا بازو کاٹنا پڑے گا. ہتھیلی کٹوائی, رات پھر گھر آیا. اب تھوڑی دیر ہوئی تو ہاتھ میں درد شروع ہو گیا. ساری رات کروٹیں بدلتا رہا. رات دیر کو ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ اب کیا ہو گیا, آپ نے انگوٹھا کاٹا, ہتھیلی کاٹی, اب ہاتھ میں درد کیوں؟ ڈاکٹر کہتا ہے میری سائنس بھی ختم ہو گئی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا, تمہارا ہاتھ بھی کاٹنا پڑے گا. اب اس پولیس والے کا ایک دوست تھا, غور سے سنیے گا, وہ پولیس والے کا دوست دیکھ رہا تھا کہ رات ہی رات میرے دوست نے انگوٹھا بھی کٹوایا, ہاتھ بھی کٹوایا, اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یار ادھر آؤ, کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یہ معاملہ ہو رہا ہے. کہا ایک بات بتاؤ, تمہارے ساتھ کوئی واقعہ تو نہیں ہوا؟ کہتا ہے ہاں ایک غلطی ہوئی ہے. کہا کیا غلطی ہوئی ہے؟ کہا دوپہر گیا تھا مچھلی بازار, اور مچھلی بازار میں ایک مچھیرے کی مچھلی میں نے ظلماً قبضہ کر لی. وہ دوست بڑا عقل مند تھا, کہتا ہے جلدی جاؤ اس مچھیرے سے معافی مانگ لو ورنہ ایک ایک کر کے سارا جسم کٹ جائے گا. اب راتوں رات اس بندے نے گاؤں ڈھونڈا, اس مچھیرے کے گاؤں میں پہنچے, جاتے ہی قدموں میں گر گیا. غریب آدمی کا دل بھی بڑا ہوتا ہے, حالانکہ وہ غریب تھا مگر اس کے انگوٹھے اور ہاتھ کٹا ہوا دیکھا, کہ بس مجھے معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہو گئی. کہتا جاؤ میں نے تجھے معاف کیا. مگر جو دوست تھا نا وہ بڑا عقلمند تھا, اس نے مچھیرے کو پکڑ کر کہا ایک بات تو بتاؤ, جب یہ بندہ تیری مچھلی چھین کر چلا گیا تھا کیا تم نے کوئی دعا کی تھی؟ وہ مچھیرا کہتا ہے ہاں, جب یہ میری مچھلی لے کر گیا نا میں بڑا دل گرفتہ تھا, بڑا افسردہ تھا. میں نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ میں کمزور, یہ ظلماً میرا مال مجھ سے لے گیا, بچوں کی روزی لے گیا, اے اللہ میرا بدلہ اب تو نے لینا ہے, تو نے اپنی قدرت سے میرا بدلہ لینا ہے. یاد رکھو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مظلوم کی دعا عرش تک جاتی ہے. آج کسی کا دل دکھانا آسان ہے, آج کسی کا مال دبانا آسان ہے, آج کسی کو جس طرح دبا لو آسان ہے, مگر یاد رکھو اگر اس کے دل سے ہائی نکل گئی نا, یہ بنا بنایا کاروبار, یہ بنی بنائی فیملی, یہ بنا بنایا اسٹیٹس, یہ بالکل بکھرتا چلا جائے گا. بلکہ میں مشورہ دیتا ہوں, اگر مجھے کوئی میرا ایسا بھائی سن رہا ہے نا جو یہ فیل کرتا ہے کہ یار میرے کام بگڑتے جا رہے ہیں, میری چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں, میں بالکل ٹھیک جا رہا تھا اور دیر از سم تھنگ رانگ, تو وہ فوراً چیک کرے کہ کسی کا دل تو نہیں دکھایا, کسی کی ہائے تو نہیں لی, دعائیں لو, کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اسلام ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا درس دیتا ہے, تکلیف دینے کا نہیں. اسی طرح میٹھے اسلامی بھائیوں بہت سارے انداز ہیں, میں ایک بیان میں بہت سارے انداز نہیں بتا سکتا. مثال کے طور پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم تکلیف پہنچاتے ہیں کیونکہ عادت میں تکلیف پہنچانا ہے نا. اب مثال ہے کسی کے یہاں مہمان بنے, مہمان کے آداب یہ لکھے ہیں کہ آپ اگر کسی کے مہمان بنے تو اب وہاں جا کر جدھر میزبان بٹھائے ادھر بیٹھ جائیں, جو کھانا کھلائے وہ کھا لیں. مگر آج مہمان کسی کا مہمان بنتا ہے تو جاتے ہی اس کے گھر کی انسپیکشن شروع کر دیتا ہے. ارے ابھی تک وہی پرانا گھر رکھا ہے, کلر بھی چینج نہیں کرایا, صوفے تو دیکھو کتنے پرانے ہیں, کھانا کھلایا تو کہا یار میں تو روٹی نہیں کھاتا چاول کھاتا ہوں. بندہ بولے یار مہمان آیا, انسپیکٹر آیا, مہمان بنے تو اس کے لیے راحت کا سامان بنے نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا تناول فرماتے تو جو پسند ہوتا کھا لیتے, جو پسند نہ ہوتا ہاتھ روک لیتے, فرماتے نہیں کچھ. اور یہ عادت اپنے گھر میں بھی رکھیے. بعض لوگ گھر میں بھی روز لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, نمک زیادہ ہے, مرچی کم ہے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے, تو کھانا ٹھنڈا ہے. ارے عورت سے شادی کی ہے یا کمپیوٹر سے شادی کی ہے, وہ بھی انسان ہے, ہو جاتا ہے کبھی بیشی, لیکن ہر وقت لڑائی, ہر وقت گالی گلوچ, ہر وقت برا بھلا کہنا نہیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی, تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور آقا فرماتے سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. آقا نے ثابت بھی کیا
ہیں بچوں کو کاندھے پر بٹھا کر نہیں سنا آپ نے حسنین کریمین کو کاندھے پر بٹھا کر میرے آقا گھومتے. ہم کہیں یار میں بزنس بھی کروں اور گھر کا کام بھی کروں. نبی پاک ساری دنیا کی تربیت فرما رہے ہیں, مگر گھر جا کر ایک گھر کے ممبر بن جاتے تھے. ہم گھر جا کر بھی باس رہتے ہیں, ہم گھر جا کر بھی افسر رہتے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں اچھا بزنس مین بیٹھے ہیں یہاں پر, ہمارا کتنا خوبصورت انداز ہوتا ہے اپنے کسٹمر کے ساتھ. او ہو حاجی صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے آئیے بیٹھے بیٹھے چائے پلاؤں آپ کو, آپ بڑے تھکے ہوئے لگ رہے, پانی تو پی لیں. اچھا ایک ٹھنڈا جوس, کیوں, پتہ ہے 50,000 کا مال لے کے جانا ہے اس نے, یہ میرا کسٹمر ہے. اچھی بات ہے, میں نہیں کہتا کسٹمر کے ساتھ بدتمیزی ہونی چاہیے, مگر سوال یہ ہے کہ جب آپ کسٹمر کے ساتھ اتنا پیار کر سکتے ہیں تو کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ پیار بھرا انداز کیا؟ کبھی اپنے والد سے کہا کہ ابو جان بڑے تھکے ہوئے پانی پلا دوں, ماں آج آپ کے پیر دبا دوں؟ حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں. ایک صحابی آئے کہ حضور یہ بتائیے میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے, سب سے زیادہ میرے حسن اخلاق کا حقدار کون ہے؟ آج ہمارے پاس دوستوں کے لیے ٹائم ہے. اگر کوئی دوست بارش کے دن رات کو فون کرے یار جلدی گھر آ جاؤ میری گاڑی پانی میں گھس گئی ہے, ابھی آیا بھائی, آدھی رات کو چلے جائیں گے, کیوں, دوست ہے میرا. اور والد کہے بیٹا رات کو ذرا دوائی لے کر آ جاؤ, کہ ابو آج تھک گیا ہوں, آپ کل لے آؤں گا. دوست کے لیے ٹائم. میں نہیں کہتا دوست کی مدد نہیں کرنی چاہیے, مگر صحابی رسول نے جب یہ کوشچن کیا کہ حضور سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے, کونین کے والی فرماتے ہیں تیری ماں. کہ حضور پھر؟ فرمایا تیری ماں. کہ حضور پھر؟ فرمایا تیری ماں. کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیرا والد. ایک روایت کے مطابق پھر فرمایا تیرے قریبی رشتہ دار. یہ ہے اسلام. کیا ماں کے ساتھ یہ سلوک ہے؟ کیا جو پیار جو محبت میرے لیے دوستوں کے لیے ہے, جو مسکراہٹ میری کسٹمرز کے لیے ہے, وہ انداز میرا میرے والد کے ساتھ ہے؟ کیا میری بیوی میرے بچوں کے ساتھ ہے؟ ارے گھر میں جاتے ہیں تو بچے سہم جاتے ہیں, بیوی کو ٹینشن لگ جاتی ہے کہ کھانا تیار کرو ورنہ خیر نہیں ہے. وہ انسان نہیں ہے. ایسا لگتا ہے روزے رکھ کے احسان کرتے ہیں لوگ, افطاری میں یہ کیوں نہیں پکایا, شربت ٹھنڈا کیوں نہیں ہے, اتنی تاخیر کیوں ہو گئی. کیا اس اللہ کی بندی نے روزہ نہیں رکھا؟ قیامت کے دن اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑی ہو گئی, آج تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ بیچاری نے شادی کی ہوئی ہے. لوگ مارتے ہیں اپنی بیوی کو. خدا را آپ اسلام کی اصل پکچر تو سمجھیے نا. اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے, اسلام نرمی کا درس دیتا ہے, اسلام محبت کا درس دیتا ہے. اینڈ فرسٹ آف آل سب سے زیادہ حق ہے ہمارے گھر والوں کا, ہماری فیملی کا. ہم ساری دنیا کے اندر بڑے اسمائلی فیس, بڑے خوش اخلاق مشہور ہوتے ہیں, ارے یار کیا بندہ ہے, جب جاؤ محبت سے ملتا ہے. مگر یہی محبت سے ملنے والا جب گھر جاتا ہے تو شیر ببر بن جاتا ہے. سارے گھر والے ٹینشن میں آ جاتے ہیں. اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی نا تو ایک ایکسپیریمنٹ کیجئے گا, آج ہی کر لیجئے گا, چلیں اندازہ ہو جائے گا. اپنے آپ سے ایک سوال کر لیتے ہیں کہ جب بھی میں گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں, گھر والوں کے چہروں پر سکون آ جاتا ہے, مسکراہٹ آتی ہے, یا گھر کے اندر ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے؟ جو مسکرا رہے ہوتے ہیں ان کی مسکراہٹ بھی چلی جاتی ہے, ان کو ڈر لگتا ہے ان کے سامنے کدھر مسکرائیں گے. ہیں وہ والد سوچے کہ جب والد گھر میں جائے اور بچے آواز لگائیں جلدی سو جاؤ ابو آ گئے, تو وہ ابو ہے یا انسپیکٹر ہے؟ اور کچھ والد خوش نصیب ہیں کہ جب وہ گھر میں جاتے ہیں تو بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہ ابو آ گئے. اب اس والد کے لیے کتنا آسان ہے بچوں کی ٹریننگ کرنا, کیونکہ بچے اس کے پیار کرتے ہیں نا. اس کے قریب آ کے بیٹھیں گے, وہ نماز پڑھنے کا کہے گا, وہ جھوٹ سے بچنے کا کہے گا, وہ ماں باپ کے ادب کا سمجھائے گا, بچے مانیں گے. لیکن ہم نے تو روب رکھنا ہے نا گھر میں. یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے آئے کہ نہیں جناب گھر میں روب ہونا چاہیے. گھر میں روب نہیں ہونا چاہیے, گھر میں پیار ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیں, کیا شاندار بات. وہ بندہ بات کر رہا ہے جس کے روب سے شیطان کانپتا تھا. بڑے بڑے جرنیل جن کا نام سن کے پیر کانپتے تھے, اس شخصیت کا فرمان سنا رہا ہوں. آپ فرماتے بندہ لوگوں کے درمیان رہے تو مرد بن کے رہے, گھر میں جائے تو بچہ بن جائے. یہ ہے فیملی میٹر اسلام کا, یہ ہے اخلاق کریمہ جو ہمیں اسلام سکھا رہا ہے. آج میں ایک بہت پیارے بھائی یہاں بیٹھے ان کے پاس گیا, بڑی پیاری انہوں نے بات کی کہ آج اسلام کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ انسان اسلام کو بڑا مشکل سمجھنے لگا ہے. ارے دنیا کا سب سے فلیکسیبل, سب سے خوبصورت, سب سے آسان اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے. ہمیں تو مسکرانے پر بھی ثواب دیا گیا, مسکراتے جاؤ, حدیث پاک میں یہ صدقہ ہے. مگر نہیں مسکراتے لوگ. کئی ایسے لوگ ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے وہ ایک مشہور جملہ ہے نا کہ یار اس کو بہت ٹائم ہو گیا نہائے ہوئے, ایسا لگتا ہے ان کو بہت ٹائم ہو گیا مسکرائے ہوئے. مسکراتے ہی نہیں ہیں. ارے مسکرائیے, پیارے آقا کی سنت ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ, بہت پیارے صحابی, ان کی زوجہ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ. ایک بار زوجہ نے حضرت ابو دردہ سے کہا کہ حضور میں آپ کو جب دیکھتی ہوں
آپ میری طرف جب دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں. کیا دنیا کی خوش نصیب خاتون تھی کہ جن کے شوہر جب بھی دیکھتے تھے مسکرا کر دیکھتے تھے. آج کے دور میں تو ایسا بیچاری تمنا ہی کرتی ہوگی. تو وہ کہتی ہے حضرت کوئی وجہ ہے آپ مجھے جب دیکھتے, اپنے شوہر سے کہہ رہی ہیں حضرت ابو دردہ سے کہ آپ مجھے جب دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں. تو حضرت ابو دردہ نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے اپنے آقا کو جب بھی دیکھا ہے, نبی پاک نے جب مجھ سے بات کی ہے مسکرا کر ہی بات کی ہے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. لیکن نہیں, اندر ایسا لگتا ہے سختی بھر گئی ہے. خدا را نکالیے اس کو. ہم تکلیف پہنچانے نہیں آئے, ہم راحتیں دینے آئے ہیں, ہم محبتیں پھیلانے آئے ہیں. ارے وہ اسلام ہے ہمارا جو جانور کو تکلیف دینے سے منع کرتا ہے. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا دو صحابہ آپس میں بات کر رہے ہیں, اونٹ پر بیٹھے, اونٹ کھڑے کر دیے اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. تو نبی پاک نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا اگر بات کرنی تھی تو اونٹ کو بٹھا دینا تھا, کیوں تکلیف دے رہے ہو اونٹ کو؟ اگر چلنا ہے تو اونٹ چلاؤ نا, ورنہ بٹھا دینا تھا. یعنی اتنی باریک باریک باتوں پر ہماری تربیت ہو رہی ہے. مگر ادھر تو ملازم کو دھوپ میں کھڑا کر کے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اس کا مسئلہ نہیں ہے, غریب آدمی کھڑا رہے گا. ارے کیوں کھڑا رہے گا بھائی, کوئی کام نہیں تو بٹھا دو اسے بھی پنکھے کے نیچے بٹھا دو, تمہیں ثواب مل جائے گا. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج کے مختصر سے بیان میں پہلے جیسے ایک مثال دی کہ ہم مہمان بنتے تو بھی ٹینشن بن جاتے. نہیں, مہمان جاؤ کسی کے گھر, بندہ خوش ہو جائے کہ یار کیا مہمان آیا تھا, دعائیں دے کر گیا, گھر بھی صاف رکھا, لیکن جاتے ہی اس کے لیے ٹینشن. ہم تو تربیت نہیں ہے نا. حالانکہ اسلام ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ آف لائف پر ہماری تربیت کرتا ہے. اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ مریض کے پاس جاؤ تو کیسے جانا ہے. ہم مریض کو بھی تکلیف دے کے آ رہے ہوتے ہیں. کیسے جناب؟ اب مریض کے پاس گئے, یا تو جھوٹ بول دیں گے, حالانکہ ہمیں محتاط رہنا ہے نا, جھوٹ نہیں بولنا. اب کیا کریں گے, بولنا تو آتا نہیں, کہیں سیکھا بھی نہیں ہے, نہ اس کی احتیاط کے بارے میں سنا. اب مریض کے پاس گئے, یار تم تو بالکل ٹھیک لگ رہے ہو. اب وہ بالکل ٹھیک ہے تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیوں ہے بھائی؟ یہ تو آپ نے جھوٹ بول دیا. اچھا مریض کو بھی نہیں آتا بولنا, کہتے ہیں کہ کیسے ہو بھائی؟ بالکل صحیح ہوں بھائی. تو بالکل صحیح ہو تو گھر جاؤ بھائی, ہاسپٹل میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تو دونوں طرف سے جھوٹ ہو رہا ہے. بھائی آپ اگر مریض کو حوصلہ دینا چاہتے ہیں تو اور بھی تو اچھے الفاظ ہیں کہ فکر نہ کرو, اللہ بہتر کرے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ, میں بھی دعا کرتا ہوں. اچھا مریض کو کوئی پوچھے آپ کیسے ہیں, تو مریض کے میں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہوں, آپ دعا کریں اللہ مجھے صحت دے دے. دونوں طرف سے اچھے الفاظ, سچ کا تبادلہ ہو سکتا تھا نا. تو مریض کی عیادت کے لیے جائیں, اس کو حوصلہ بڑھائیں. بعض اوقات مریض کو دیکھ کر کہتے ہیں او ہو تم تو بہت بیمار لگ رہے ہو, بڑی خطرناک بیماری لگتی ہے. بندہ بولے چلا پہلے ہی مر جائے گا تمہارے عیادت کرنے سے. ایک بار فرشتوں کے اندر ایک بحث چھڑ گئی کہ اللہ کی سب سے طاقتور مخلوق کون سی ہے, دا موسٹ پاورفل کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, سب سے زیادہ طاقتور مخلوق کون سی ہے. تو ایک فرشتے نے کہا جناب پہاڑ جو ہے نا وہ اللہ کی بڑی طاقتور مخلوق ہے, کیونکہ پہاڑ جو ہے وہ بالکل سٹرونگ زمین پہ گھڑے ہوئے ہیں. دوسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں لوہا, کیونکہ لوہا تو پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے. تیسرے نے کہا نہیں آگ تو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. چوتھے فرشتے نے کہا نہیں پانی تو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. چھٹے فرشتے نے کہا نہیں ہوا ہے, ہوا پانی کو بھی لے جاتی ہے. اب فرشتوں میں بحث شروع ہو گئی کہ سب سے زیادہ طاقتور مخلوق کون سی ہے. فرشتوں نے اللہ سے عرض کی یا اللہ تو ہی ارشاد فرما دے تیری سب سے طاقتور مخلوق کون سی ہے. اللہ فرماتا ہے میرا وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو. یہ ہے کام, مرد والا کام. بندہ کہتا ہے نا کام چیلنجنگ کرو, یہ چیلنجنگ کام ہے نہیں. پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے, ادھر صدقہ دیا ادھر فکر شروع ہو گئی, بتاؤں کیسے, کسی نہ کسی بہانے سے ہی بتا دوں کہ یہ مسجد الحمدللہ میں نے بنائی ہے, اللہ کا شکر ہے غریبوں کی شادیاں کرتا ہوں, اللہ کا شکر ہے بس جناب ہماری طرف سے ہر رمضان میں راشن جاتا ہے. ہمارا کام ہے نا, ہم لوگ جو تاجران مجلس والے روز ہی مل رہے ہوتے ہیں, ہمیں روز ایکسپیرینس ہوتا ہے. 5-10 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ کسی کے ساتھ, وہ 10 منٹ میں 10 سال کی نیکیاں گنوا دیتا ہے. ہم یہ بھی کرتے ہیں, ہم وہ بھی کرتے ہیں. کس نے پوچھا آپ سے, کیوں بتا رہے ہیں آپ ہمیں؟ اللہ کے لیے کیا, اللہ سے اجر لیجئے نا. لیکن ہماری عادت بن گئی ہے. اب تو پہلے تو تھا نیکی کر دریا میں ڈال, اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال. اب تو ہر چیز ہم نے جناب پہلے ہی تصویر بنانی ہے کہ دیکھیں یہ غریب کو پیسے دے رہا ہوں. اب تو لگتا ہے چندہ بھی مسجد میں دیتے وقت جو ہے نا اس کی کوئی تصویر کھینچ کے اس کو شیئر کر دیں گے کہ آج ماں بدولت نے 10 روپے مسجد کے ڈبے میں ڈالے. اتنا ذہن بن چکا ہے. اللہ کے لیے کہاں سے ہوا یہ کام؟ اپنے آپ سے پوچھئے نا. ایک تو صدقہ کیجئے, کوئی بھی نیکی کیجئے اللہ کے لیے کیجئے. اور پھر جو تکلیف والا میٹر ہے وہ بڑا خطرناک ہے کہ لوگ جتاتے ہیں
میں نے اس کو حج کرایا ہے، اس کو عمرہ کرایا ہے۔ اچھا ایک بہت باریک سی بات ہے، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ وہ ایک تو ہوتا ہے کہ جتانا، یہ بھی دل آزاری ہے، صدقے کو باطل کرتا ہے، ایک اس کے بدلے دوسرا کام کیا کرتے ہیں جو جتاتے نہیں ہیں کہ یار کم از کم اس کا بدلہ تو ملے نا، اس کو گھر دلایا ہے تو میری عزت تو کرے نا، میرے لیے دعا تو کرے، میں نے نوکری دلائی ہے مجھے روز سلام تو کرے نا۔ اچھا سلام نہیں کرتے، کہتے ہیں بڑا عجیب آدمی ہے یار، نوکری دلائی اور اب سلام بھی نہیں کرتا۔ تو کیا سلام لینے کے لیے نوکری دلائی تھی ہیں؟ اب آپ نے گھر اس لیے دلایا تھا کہ اپنے گھر میں یہ آپ کی دعوت بھی کرے؟ ایسا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، کسی کو عمرے پہ بھیجے نا حج پہ تو کہتے ہیں دیکھو میرے نام کا عمرہ کرنا ہے آپ نے، ہر چکر پر میرے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ نے اپنے آپ سے پوچھیے، باریک شیطان کا وار ہے کہ اس کا مطلب میں نے پیسے دیے ہیں تو یہ میرے لیے وہاں جا کے دعا کرے۔ ارے نہ کرے دعا، اللہ جانتا ہے میں نے دیے ہیں، ہر ہر قدم پر رب مجھے نیکی عطا فرمائے گا، میں کیوں بدوں سے چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں امہات المومنین ہیں، دیکھو کیا شاندار مائنڈ سیٹ تھا۔ جب کسی غریب کو، کسی فقیر کو عطیہ بھجواتی، اپنے غلام کو دیتی کہ جاؤ فقیر کو پیسے دے کر آؤ، کہتی دعا نہ کروانا ہمارے لیے، اور اگر وہ کوئی دعا کر دے نا تو وہ دعا نوٹ کر کے لانا۔ سنیے گا ذرا، یعنی وہ کیا ہوتا، غلام جاتا فقیر کو پیسے دیتا اور فقیر کوئی دعا کرتا کہ اللہ آپ کی خیر کرے، آپ کے بچوں کی خیر کرے، کہ جو بھی دعا کرے نا وہ لکھ کر لانا۔ وہ غلام آ کے کہتا حضور میں نے آپ کے کہنے پر پیسے دیے اور یا سیدی وہ انہوں نے آپ کے لیے یہ دعائیں کی ہیں، تو ام المومنین ہاتھ اٹھاتی اور جو اس فقیر نے دعائیں کی ہوتی نا، آپ اس فقیر کے لیے دعائیں کرتی اور فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو جائے، صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ریکوائرڈ ہے۔ مگر آج تو بس بندہ کہتا ہے میں نے نیکی کی ہے، کسی طرح جناب پورے شہر کو پتہ چلنا چاہیے۔ ایسا نہ کریں، یہ ہم تکلیف بھی دیتے ہیں اور صدقہ بھی ضائع کرتے ہیں۔ اور اب آخری باتیں تو بہت ساری ہیں، بہت سارے طریقے ہیں جن سے ہم تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات توجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اب جو آخری بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو مذاق کے ذریعے، جوکس کے ذریعے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، جو فیملی جو دوستوں کی گیدرنگ ہوتی ہے نا، بیچارہ کسی کا قد چھوٹا ہے اس کا نام چھوٹو رکھ دیا ہے، کسی کی صحت زیادہ ہے اس کو موٹو کہہ دیا، جس کا رنگ بیچارے کا کالا ہے اس کو کالو کہہ دیا، جس کی زبان توتلاتی ہے اب اسی انداز میں توتلا کر اس کے سامنے گفتگو کرتے ہیں تاکہ اس کا مذاق اڑایا جائے۔ پھر کہتے ہیں نہیں یار یہ دوست ہے، ہنستا ہے، اس سے پوچھو وہ صرف بیچارہ چہرے پر مسکراہٹ ہے، دل اس کا چھلنی ہو جاتا ہے۔ آج کسی کا نام رکھ دیا جاتا ہے، کسی کی دوستوں میں کیا جاتا ہے، کرسی پہ بیٹھتے بیٹھتے کرسی کھینچ دی، اب وہ گر گیا تو وہ تو ہنسے گا لیکن کیا اس کو اچھا لگا؟ یہی کام آپ کے ساتھ ہوتا تو کسی کے کپڑوں پر داغ لگا دیا، کسی کی گاڑی کی چابی چھپا لی، یہ اپریل فول کے نام پر جو طوفان بدتمیزی مچایا جاتا ہے کہ تمہاری ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایسا بھی ہوا کہ جھوٹی خبر دی مذاق کے اندر، ماں کو تو کچھ نہیں ہوا، بیٹا اسپیڈ میں گیا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اللہ کو جواب نہیں دینا، جھوٹ بول کر مذاق کرنا، دل آزاری کر کے مذاق کرنا۔ یاد رکھیے مذاق اور مزاح میں فرق ہے۔ مزاح یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا حصہ ہے۔ مزاح کیا ہے؟ آپ کو ایسی بات کریں آپ بھی خوش ہو جائیں میں بھی خوش ہو جاؤں، یہ حرج نہیں ہے۔ جس کو کہیں کہ حلال چیز ہو، جائز، سچ ہو تو اس میں حرج نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی، کہا حضور مجھے اونٹ عطا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میں تو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اور کہتی حضور اونٹنی کے بچے پہ میں کیسے بیٹھوں گی؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہر اونٹ کسی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ بھی مسکرا رہے ہیں، آقا نے یہ بات کی کس لیے؟ مسکراہٹ ہو گئی۔ لیکن ہم تو وہ بات کرتے ہیں جس میں جھوٹ، دل آزاری، کسی کو تکلیف پہنچانا۔ میرے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، ینگسٹر بیٹھے ہیں، یہ دوستوں میں بیٹھ کر یہ مذاق نہ کیا کریں۔ کسی کا نام رکھتے ہو، کسی کی تکلیف، اس کی غربت کا مذاق، یار پھٹیچر موٹر سائیکل ہے، کیسی گاڑی ہے کھٹاڑا، اس کو اچھا لگ رہا ہے آپ کے یہ کہنے پر، وہ بیچارہ دل میں روتا ہوگا کہ یا اللہ تو نے میرا قد ایسا کر دیا کہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، میرا چہرہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، یا اللہ میرا رنگ ایسا کیوں بنایا کہ میرے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ ارے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر کسی کمزور شخص کو دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تو نے مجھے اچھا بنایا، مجھے اچھا رنگ دیا، مجھے ایسی صحت دی کہ آج میں ان عیبوں سے بچا ہوا ہوں، لیکن اس کے باوجود کسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ، یہ وہ بڑی خطرناک اذیت ہے جو روزانہ مذاق کے نام پر کی جا رہی ہے۔ اب سنیے آخری حدیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے وہ لوگ جو جھوٹ والا اور دل آزار مذاق کرتے ہیں نا،
قیامت کے دن انہیں جنت کی طرف بلایا جائے گا، آ جاؤ جنت کی طرف۔ وہ دوڑتے دوڑتے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ وہ مایوس ہو کر واپس، یہی کرتے ہیں نا، گھنٹی بجا کر بھاگ جاتے ہیں، کسی کے جناب بلاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں نا، واپس چلے جائیں گے، انہیں پھر بلایا جائے گا، آ جاؤ جنت کی طرف آ جاؤ، پھر دوڑتے ہوئے آئیں گے، پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ایسا کئی بار کیا جائے گا اور آخر وہ جنت سے مایوس ہو کر چلے جائیں گے۔ اب بتائیے، اب یہ ہر لائف کے شعبے میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ میں کسی کو تکلیف نہ دوں، اللہ کرے میری وجہ سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر نرم شخصیت اور مہربان شخصیت ہیں، کیا خوبصورت روایت ہے کہ فرض اور واجبات کے بعد سب سے افضل عبادت پتہ ہے کیا آپ کو؟ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ بس خوشی داخل کرنے والے مسکرائیں۔ ہاں ایسا نہیں ہوتا اب آپ کہیں یار خوشی داخل کرنے کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، نہیں، شربت نہ دیں کریں بات لطف سے، بات تو اچھی کر لینا ہے، شربت نہ دیں کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، یہی بات تو کر لینا، اچھی بات یاد رکھیے گا۔ آخری بات، الفاظ جو ہے نا وہ مرہم کا کام بھی کرتے ہیں، الفاظ زخم پر نمک کا کام بھی کرتے ہیں۔ اب آپ کے پاس کون سے الفاظ ہیں یہ چیک کر لیجئے۔ یہی زبان دلوں میں خوشی داخل کر دیتی ہے اور یہی زبان دلوں کو کرچی کر کے رکھ دیتی ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے، کوئی تکلیف والا شخص آتا ہے، آپ مرہم رکھتے ہیں، آپ حوصلہ دیتے ہیں، یہ جناب اس کا اور دل توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کرے مجھے بھی اور آپ کو بھی اچھا بولنا نصیب ہو جائے۔ اب یہ چند باتیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں آج کے ایک بیان میں۔ اگر میں اور آپ یہ سمجھیں کہ یار جناب اب ہم تمام تکلیف دینے سے بچ جائیں گے، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں پہلے یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ اگر تکلیفیں دیتے دیتے دنیا سے گیا تو قیامت کے دن مارا جاؤں گا۔ اب مجھے ایسا ماحول اپنانا ہوگا جو میری ٹریننگ کرے، مجھے بتائے کہ نرمی آئے گی کیسے، میرے اندر سختی جائے گی کیسے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار اسی طرح کا بیان ہوا تھا کراچی میں، تو ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، انہوں نے بعد میں مجھے بتایا کہ میں بیان تو سن کے گیا لیکن میں سوچتا رہا کہ میں نے اپنے ایک ملازم کو 2 دن پہلے ہی بڑا ذلیل کیا، تو اس سے غلطی ہوئی تھی لیکن میں پورے اسٹاف کے سامنے اس کو بہت ڈانٹا تھا، بڑی گالیاں دی تھیں۔ تو آپ نے بیان میں کہا تھا کہ معافی مانگ لینا ورنہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو میں بڑا سوچتا رہا کہ یار ملازم سے معافی مانگوں، سیٹ ہو کے ملازم سے مانگوں، لیکن آپ نے بڑی بات سمجھائی تھی کہ قیامت کے دن شرمندہ ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے پتہ کیا کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس نے کہا میں نے اس کو بلایا اور میں نے اس کو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو۔ کہتا ہے میرا ملازم رو پڑا اور وہ اتنا خوش ہوا۔ میں نے کہا یار میں نے تمہیں ذلیل کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ الحمدللہ مجھے اس انڈسٹریلسٹ نے بتایا کہ اب میں ایسا نہیں کروں گا کہ میری وجہ سے کسی کا دل ٹوٹے۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے اسلام۔ آپ کہیں یار میں سیٹ ہو کے ملازم سے معافی مانگوں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کچھ دنوں پہلے مدنی مذاکرے میں وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کسی نوکر کا سیٹھ نے اگر دل دکھایا ہے تو اس سیٹھ کو نوکر سے معافی مانگنی ہوگی۔ کسی بیوی کا شوہر نے دل دکھایا ہے، اس شوہر کو اپنی بیوی سے معافی مانگنی ہوگی۔ کسی بیٹے کا باپ نے دل دکھایا ہے ناجائز غیر شرعی، فرمایا بیٹے سے باپ کو معافی مانگنی ہوگی۔ اور سنو آگے، آپ فرماتے ہیں کسی پیر نے اپنے مرید کا دل دکھایا ہے تو پیر کو مرید سے معافی مانگنی ہوگی۔ اب آپ کہیں یار یہ کیوں؟ آپ پیر مرید اور باپ بیٹے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ نبی پاک اعلان فرماتے تھے کسی کا مجھ پر کوئی حق آتا ہے تو لے لو، اگر کوئی بدلہ لینا ہے تو بدلہ لے لو۔ ارے وہ آقا ہیں، ساری امت ان کی غلام ہے، جب وہ یہ فرمائے تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آج مانگ لو معافی، کوئی بات نہیں۔ اگر بچوں کی امی کو روز ڈانٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، اللہ کی بندی سے ایک بار مانگ لو معافی، کوئی بات نہیں، خوشی ہونا ہے۔ اس نے تھوڑی کوئی پوسٹر لگانے کے میرے شوہر نے معافی مانگی ہے، لیکن وہ راضی ہو گئی تو اب اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اپنے کسی نوکر کا دل دکھایا ہے، اپنے کسی ملازم کا دل دکھایا ہے، اپنے کسی رشتہ دار کا دل دکھایا، اللہ کے لیے معافی مانگ لو۔ آج معافی مانگ لو، کل جواب نہیں دے سکو گے۔ ہماری میمنی زبان میں ایک بڑا پیارا جملہ ہے، جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جو جھک جاتا ہے وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔
ہاں معافی مانگنے میں نہیں عزت جاتی. یاد رکھنا, بندہ کہتا ہے میں معافی مانگوں گا میری عزت چلی جائے گی. نہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے, میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں معافی مانگنے سے عزت نہیں جاتی, عزت کم نہیں ہوتی, عزت بڑھے گی آپ کی. چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ داریاں کاٹ کے لوگ بیٹھے ہیں, ہم فلاں چاچا کے یہاں نہیں جاتے. بھائی کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے ہمیں دعوت پہ نہیں بلایا تھا, ہمیں تحفہ نہیں دیا تھا, سیدھے منہ بات نہیں کی تھی. یاد رکھنا, شب برات کروڑوں لوگ بخشے جاتے ہیں, قطع تعلق کرنے والے نہیں بخشے جاتے. تو بس آج یہ پکی سچی نیت کر کے جانا ہے کہ میں انشاءاللہ اپنی زندگی میں اب کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. مجھے تکلیف کسی نے پہنچا بھی دی نا, میں اس کو جواب میں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں. اسلام تلوار سے نہیں معافی سے پھیلا ہے, محبت سے پھیلا ہے, درگزر سے پھیلا ہے. آقا معاف کرتے رہے, لوگ مسلمان ہوتے رہے, تو آپ بھی معاف کرتے رہے نا. دشمن دوست بن جائے گا. ہاں آپ دیکھیں گے یار کل تک ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھ سکتے تھے اور آج ساتھ گھومتے ہیں. کیوں؟ معافی مانگ لی میں نے, اس نے بھی معاف کر دیا, دل مل گئے. چھوٹی سی بات تھی, سالوں سے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی. تو انشاءاللہ دل بڑا کر کے چلیں. تھوڑی لائف ہے, خوش رہیں, دوسروں کو بھی خوش رکھیں. اور یہی الحمدللہ اسلام کا میسج ہے. آج کے اس اجتماع میں چند مدنی پھول پیش کیے ہیں, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اور یہی دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے ساری دنیا میں پھیلا رہی ہے. محبت کا, پیار کا, عشق رسول کا, حقوق العباد کا درس ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے دست و بازو بنیے, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجیے. آج بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں, مگر ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں آپ بھی چلے جائیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب آئے ہیں, امید ہے کچھ سیکھا ہوگا, کچھ احساس ہوا ہوگا. 1 گھنٹہ آپ نے دیا, کچھ چیزیں سمجھ آئی ہیں, تو کیوں نہ یہ رابطہ جاری رہے, یہ کنیکشن مضبوط رہے. تو ہر جمعرات کو مغرب کے بعد دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سرگودا گلزار طیبہ میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. 1-1.5 گھنٹے کا اجتماع ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ایک نیت سارے کر لو کہ ساری جمعراتیں دعوت اسلامی کے اجتماع میں جائیں گے انشاءاللہ. پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسی برکتیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات آخر میں یہ بھی کرنی ہے, اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے اور ساری دنیا میں سنتوں کا پیغام پہنچا رہی ہے, اور اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کہ 2-3 باتیں ہی عرض کر سکوں گا. آپ نے بہت بڑے بڑے مدرسے دیکھے ہوں گے, مگر شاید 2700 طلباء اس مدرسے میں نہ دیکھے ہوں, مگر دعوت اسلامی کے 2700 سے زیادہ مدرسے ہیں. اللہ کی رحمت سے ہمارے 2700 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ ہیں, جس میں حفظ و ناظرہ قرآن پاک کی مفت تعلیم دی جاتی ہے, اور اس میں 1.25 لاکھ سے زیادہ مدنی منع اور مدنی منیاں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور ان مدرسوں کی کارکردگی کیا ہے؟ اب تک ان مدرسوں سے 74,000 کے قریب حافظ قرآن بن چکے ہیں. 74,000 کہنا آسان ہے, 74,000 کے قریب حافظ قرآن بن چکے ہیں. 2 لاکھ کے قریب مدنی منع ناظرہ قرآن پاک ختم کر چکے ہیں. یہ میں نے 100 شعبہ جات میں سے ایک شعبہ بتایا ہے, اور آپ سوچ لیجئے کہ 2700 مدرسے چلانے کے لیے کتنا بڑا نیٹ ورک چاہیے گا, کتنے قاری صاحب رکھنے پڑیں گے. دوسرا دعوت اسلامی کا بڑا پیارا شعبہ ہے جس میں عالم بنایا جاتا ہے, اور وہ دارالعلوم جس کو ہم کہتے ہیں نا. آپ کا کسی عالم صاحب سے اگر رابطہ ہو تو کبھی پوچھئے گا کہ حضور ایک دارالعلوم چلانا کتنا آسان یا کتنا مشکل ہے, تو وہ آپ کو بتائیں گے نہیں بھائی دارالعلوم چلانا آسان نہیں ہے, بچوں کو کھلانا بھی پڑتا ہے, اساتذہ کی تنخواہ بھی ہے, یوٹیلیٹی بل بھی ہے. دعوت اسلامی کے 550 سے زیادہ دارالعلوم موجود ہیں ملک اور بیرون ملک. طلبہ کتنے ہیں؟ 44,000, 44,000 سے زیادہ طلبہ موجود ہیں. اب یہ 2 شعبے ہو گئے. تیسرا دعوت اسلامی کا شعبہ وہ ہے جو آپ ہر گھر میں دیکھ رہے ہیں اور برکتیں لوٹ رہے ہیں, اور وہ مدنی چینل ہے. آج تک بچپن میں ایک جملہ سنتے تھے, ٹی وی دیکھو گے تو بگڑ جاؤ گے. اب واقعی ایسا ہی ہے, ٹی وی دیکھ کے بگڑتے ہی دیکھا, مگر یہ کیسا چینل آیا کہ جس کو دیکھ کر کافر مسلمان ہونے لگ گئے, بے نمازی ہونے لگ گئے, شرابیوں نے شراب چھوڑ دی, ماں باپ کے نافرمان چینل دیکھ کر ماں باپ کے ہاتھ چومنے والے بن گئے, بے پردہ اسلامی بہنوں نے پردہ اپنانا شروع کر دیا, ریولوشن انقلاب لانا شروع کر دیا. اور نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں چینل دیکھا جا رہا ہے, اور ہر طرف گویا سنتوں کی بہار ہے. 1 منٹ بھی کوئی میوزک نہیں ہے, کوئی بے پردگی نہیں ہے. اردو پہ بس نہ کی دعوت اسلامی نے. ویسٹرن ورلڈ میں مغربی ممالک سے ڈیمانڈ آئی کہ ہمارے بچوں کو ہم کیسے چینل دکھائیں,
آپ تو اردو میں بات کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو انگریزی آتی ہے۔ دعوت اسلامی نے اس کا جواب کیا دیا؟ الحمدللہ انگلش مدنی چینل الگ شروع کر دیا۔ بنگلہ دیش سے بنگال کے اسلامی بھائیوں نے کہا کہ حضرت ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اردو ہر بندہ نہیں سمجھتا۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے بنگلہ مدنی چینل شروع کر دیا۔ جو تھوڑی سی میڈیا کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ چینل چلانا آسان نہیں ہے، یہ کتنا بڑا خرچ ہے الحمدللہ، لیکن دین کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ گھر بیٹھے خواتین، مرد، بوڑھے اسلامی بھائی جو گھر سے نہیں نکل سکتے، آج وہ چینل پر بیٹھ کر علم دین سیکھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں اور نہ جانے کتنی برکتیں پا رہے ہیں۔ اب تک 100 میں سے میں نے 3 شعبے آپ کو گنوائے ہیں اور وہ 100 کے قریب شعبہ جات ہیں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کام کتنا بڑا کرتی ہے۔ ایک چوتھا کام بتا دیتا ہوں، سبحان اللہ، وہ کام بھی بڑا پیارا ہے، بلکہ مشورہ دوں گا آپ بھی زندگی میں ایک بار کرنے کی نیت کر لو۔ آج اگر نہیں بھی استطاعت، نیت کا ثواب تو مل جائے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ہم سب نے اپنے اپنے گھر بنا لیے ہیں، چھوٹا بڑا گھر ہے سب کے پاس، روڈ پہ شاید کوئی سونے والا یہاں نہیں ہوگا، کرائے کا بھی ہے لیکن اپنا ہے، مگر کیا جنت میں گھر بنایا؟ میں مشورہ دیتا ہوں ایک زندگی میں نیت کر لو، اگر مال نہیں تو بھی نیت کر لو، اللہ دینے والا ہے نا، کہ انشاءاللہ زندگی میں ایک مسجد ضرور بناؤں گا۔ اب آؤ میں بتاتا ہوں آپ کی دعوت اسلامی کتنی مسجد بناتی ہے۔ پچھلے 1 سال کی کارکردگی 2017 میں کم و بیش 600 مساجد کی ترکیب دعوت اسلامی نے کی ہے، پلاٹ خریدے، تعمیر کی۔ اب یہ آپ سوچئے کہ 600 مسجدوں کا مطلب یہ ہوا سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 365، کم و بیش روزانہ 2 مسجدیں پورے پاکستان میں، بیرون ملک میں یہ سسٹم جاری ہے۔ اگر آپ بھی مسجد بنانا چاہتے ہیں، جنت میں گھر بنانا چاہتے ہیں، آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں گے، دادا دادی، نانا نانی، خود اپنے لیے یہ وہ ثواب جاریہ ہے، یاد رکھنا۔ مسجد قیامت تک رہتی ہے، ہم رہیں نہ رہیں، سجدے ہوتے رہیں گے، نیکیاں ملتی رہیں گی۔ تو ہمارے پاس کئی پلاٹس بھی موجود ہیں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، اندرون سندھ میں، گلگت بلتستان، وہ دور دراز کے علاقوں میں جہاں مسجدیں نہیں ہیں وہاں بھی ہم بناتے ہیں، شہروں میں بھی بناتے ہیں، آپ کا جتنا بجٹ ہو اس میں بناتے ہیں۔ تو اب میں نے 4 شعبے گنوائے، بات لمبی ہو جائے گی، بات کا اختتام اس بات پہ کرتا ہوں کہ اس سال آپ نے اپنے صدقات میں، اپنی زکوٰۃ میں، اپنے فطرے میں دین کا یہ عظیم کام کرنے والی تحریک جس کا رزلٹ آپ کے سامنے، آپ صرف نظر دوڑا لیں کہ کتنے نوجوان اس وقت یہاں ایسے ہیں جن کے سروں پر امامے ہیں، چہروں پر داڑھی ہے۔ آج کا نوجوان اپنے ماں باپ کی نہیں سنتا، مگر ان نوجوانوں نے اس پرفتن دور میں بھی نبی پاک کی سنتوں کو سجایا ہوا ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا وہ خاصہ ہے جو ساری دنیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جب اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہو تو ہمیں بڑھ چڑھ کر اس کا تعاون کرنا چاہیے۔ ہاں، جب بات فیملی کی چلی تھی تو ایک بات اور کر لوں کہ آپ کے صدقات، آپ کی زکوٰۃ کا سب سے پہلا حق آپ کے قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں، پہلے ان کو دیں، بچ جائے تو ہمیں دیں۔ ہمیں شریعت کا حکم پہلے عمل کرنا ہے، جو ہماری شریعت نے بتایا۔ یاد رکھیے حدیث پاک کا مضمون ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر نگاہ رحمت نہیں فرماتا جو غیروں کو بانٹتا رہے اور اس کے اپنے پریشان ہوں۔ پہلے اپنوں کو دیجئے، بچ جائے پھر دعوت اسلامی کو دیجئے، لیکن دعوت اسلامی کا ضرور ساتھ دیجئے۔ آپ مال نہیں دے سکتے، آئیے ہمارے ساتھ بدری قافلوں میں سفر کیجئے، ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت، ہمیں ہر طریقے سے تعاون چاہیے، آپ کا وقت بھی چاہیے، اور اگر آپ مال دے سکتے ہیں، اپنی عطیات دے سکتے ہیں تو بھی دیجئے۔ انشاءاللہ مل کر شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، اور اللہ کے کرم سے جیت بھی ہماری رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے